قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اور یہ نماز بہت بھاری پڑتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ معنی کیا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر غم بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی اس کے بغیر گزر جائے۔ تو اس موقع پر صبر کے معنی کیا ہے کہ تقدیر کا شکوہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس طرح کی باتیں یہ سخت گناہ ہیں۔ تقدیر پر اعتراض کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، تکلیف بھی اٹھائی اور ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ جبکہ جو صبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس میں کتنی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اور میرے حق میں کیا بہتر ہے یہ بھی میرا مولا جانتا ہے۔ اور جو تکلیفیں آتی ہیں یہ ہماری کبھی اصلاح کے لیے آتی ہیں اور کبھی رفع درجات کے لیے آتی ہیں، اور قیامت کے دن جب ان تکلیفوں کا اجر ملے گا، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، اس کا جو اجر ملے گا قیامت کے دن بلا محنت، یعنی 40 سال کی تہجد پر اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا ایک بڑی تکلیف پر صبر کا اجر ہے، اتنا اجر ہے صبر کا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور فرمایا نماز کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی قابل فکر اور قابل پریشانی کوئی ایسی بات پیش آتی تھی فوراً نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب طبیعت ٹھیک ہوگی، جب میرا ذہن حاضر ہوگا تب نوافل پڑھوں گا نا۔ حالانکہ تکلیف دور ہو جاتی ہے نوافل میں۔ انسان جو ہے نا جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے انسان جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو خوب دعا کیا کرو سجدوں میں۔ تو یہ ایک سجدہ جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے دیتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے نجات۔ اور کسی نے اس پہ کہا ہے حج اور عمرے میں جو دھکے وغیرہ لگتے ہیں نا، اس کے بارے میں کسی نے اس شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا یہ ایک دھکا جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے دیتا ہے تجھ کو 1000 دھکوں سے نجات۔ تو اس لیے اللہ کی راہ کا کوئی دھکا، کوئی تکلیف وہ ضائع نہیں جاتی۔ تو مومن کی تکلیف جو صبر کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے اور اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیج کر انہیں اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اگر وہ تکلیف نہ آتی نہ یہ مسجد جاتا، نہ یہ اللہ والوں کے پاس جاتا، نہ علماء کرام سے دعائیں کراتا، نہ ماں باپ سے دعا کراتا۔ تکلیف آتی ہے تو ماں باپ سے بھی دعائیں کراتا ہے، علماء کرام سے بھی دعائیں کراتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ تکلیف نہ آتی تو ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے بندے پر کچھ تکالیف بھیجتا ہے، تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تکلیف اور غم اور پریشانی زندگی کا حصہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمائے نماز بہت بھاری پڑتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ نماز میں دل کن کا لگتا ہے؟ جن کا دل حاضر ہو نماز میں، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جن کا دل اللہ کی طرف نماز میں بھی متوجہ نہیں، اس کا دل کہاں لگے گا نماز میں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com